السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ترجمہ القرآن کے 40 روزہ شارٹ کورس کا آج ہم 24واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم 2 حروف پڑھتے ہیں، تو آج کا پہلا حرف ہے کاف۔ عربی میں کاف جو ہے وہ پروناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو، تم، آپ کے معنی میں، لیکن اس وقت جس کاف کی ہم بات کر رہے ہیں اسے تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کی طرح، جیسا یا کی طرح۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی کہ مومنین کی میدان جنگ کے اندر اتحاد کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک مٹھی ہوتے ہیں، متحد اور متفق ہوتے ہیں۔ اور آج کا دوسرا حرف ہے بل۔ بل کا معنی ہے بلکہ، اردو میں بھی بل اور کے ملا کر یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام کے تمام معاملات کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دونوں حروف قرآن کریم میں سینکڑوں بار استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء، اردو الفاظ جو کہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کا آج کا ہمارا پہلا اسم ہے شک، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ اپنے شک میں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں۔ اور دوسرا اسم ہے شمس، ارشاد ربانی ہے والشمس وضحاها، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کے طلوع ہونے کی۔ لفظ شمس قرآن کریم میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا اردو اسم ہے شہید۔ شہید اردو میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا معنی گواہ ہے اور ایک وہ شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ لفظ شہید قرآن کریم میں 55 بار آیا ہے۔ چوتھا اردو اسم ہے شہادت۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ارشاد ربانی ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور شہادت کا لفظ اردو میں گواہی کے لیے بھی اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور لفظ شہادت قرآن کریم میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ ہمارا 5واں اردو اسم ہے شیء، جس کو اردو میں تھوڑا سا موڑ کے شے کہا جاتا ہے، چیز۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ شے یا چیز اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صرف اس ایک لفظ کے ذریعے ہم قرآن کریم کے 279 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ 279 ٹائمز یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ پہلا عربی اسم ہے الانثی، سے کے ساتھ، جس کا مطلب ہے مؤنث۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الانثی بالانثی، کہ اگر کوئی خاتون کسی خاتون کو قتل کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور یہ لفظ الانثی قرآن کریم میں 24 بار آیا ہے۔ دوسرا عربی اسم ہے الآباء، قرآن کریم میں یہ لفظ 64 بار استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ، ایک اصول معاشرتی زندگی کا بیان کیا کہ وہ خواتین کہ جن سے
کسی وقت آپ کے والد نے نکاح کیا تھا، اگرچہ بعد میں ان کو طلاق دے دی، تو بیٹا کسی بھی صورت میں اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تیسرا عربی اسم ہے الاخری، جس کا مطلب ہے دوسری، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 44 بار استعمال ہوا ہے۔ فتذکر احداہم الاخری، فرمایا کہ جو خواتین ہیں ان کے ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین کی گواہی شمار کی جائے گی، اور اس کی لاجک، اس کی منطق، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھولنے کا امکان یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو 2 اس وجہ سے ہے کہ ایک دوسری کو یاد کروا دے گی۔ چوتھا عربی اسم ہے الیوم، جس کا مطلب دن ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 133 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ شخص جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ پانچواں عربی اسم ہے آیات، آیت، آیات، اگرچہ یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی معنی ہے نشانی، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 352 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات، واضح آیات نازل کی ہیں۔ چھٹا عربی اسم ہے مرسل، مرسل کا مطلب ہے بھیجنے والا، جس کی مؤنث ہے مرسلتن، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 34 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ان کی گفتگو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ملکہ نے اپنے ایک قاصد سے کہا کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، کہ میں ان کی طرف تحفے دے کے ایک شخص کو بھیجنے والی ہوں۔ ساتواں عربی اسم ہے مستقر، مستقر کا مطلب ہے قرارگاہ، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، پڑاؤ، منزل، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے کہاں کہاں انہوں نے ٹھہرنا ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور پھر انہوں نے واپس کیسے آنا ہے، کہاں پہ انہوں نے لوٹنا ہے، اس بات کو بھی اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال، اور اس سلسلے کا پہلا فعل ہے کاروما، کاروما یکرمو، یہ فعل یا اس سے بننے والے افعال اور اسماء قرآن کریم میں 47 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ کاروما کا مطلب ہے عزت والا ہونا، بزرگی والا ہونا، فی صحف مکرمہ، جو قرآن کریم ہے اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، فرمایا کہ وہ عزت والے صحیفوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا عربی فعل ہے لاطفہ، لاطفہ یلطفو، اس کا مطلب ہے مہربان ہونا، التفات کرنا، توجہ کرنا، دھیان دینا۔ لا یتلطف، قرآن کریم کے بالکل درمیان میں جو لفظ ہے وہ ہے لا یتلطف، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی باتوں کی طرف، ان کی غلط جو خواہشات ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیجیے، اور یہ فعل قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا فعل ہے قاربہ یقربو یا قاربہ یقربو، اس کا مطلب ہے قریب ہونا، اور قرآن کریم میں یہ فعل 96 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ لا تقربوها، اللہ رب العزت کئی جگہ پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام ہیں، ان کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، آپ نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ چوتھا عربی فعل ہے کابورا، کابورا یکبرو، کابورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دعوت ہے یہ مشرکین کے لیے بہت بوجھ ہے، وہ اس کو بہت بھاری محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ فعل قرآن کریم میں 54 بار استعمال ہوا ہے۔ آج کا ہمارا 5واں اور آخری فعل ہے استطاع، استطاع یستطیع، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے مومنین کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اور قرآن کریم میں لفظ استطاع یا اس سے بننے والے افعال اور اسماء 24 بار استعمال ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کے 17-18 الفاظ کے ذریعے ہم نے الحمدللہ کوئی 700-800 قرآنی الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ
ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔